اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اس خوبصورت علاقے غازی پور کے خوبصورت مدرسے قاسم العلوم کے میرے پیارے اسٹوڈنٹ بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس سندر باز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میں بس بہت مختصر بات کروں گا. میرے بعد آپ کے بلکہ ہم سب کے سروں کے تاج اس ملک بنگلہ دیش کے ایک عظیم عالم دین سلطان الواعظین حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ خالد سیف اللہ ایوبی صاحب دامت برکاتہم فیوزہم، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. میں صرف شارٹ ٹائم، مختصر وقت میں چند ایک بات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دوں. میرے پیارے بھائیوں، اس پرتھوی میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. ان سارے پیغمبروں میں، ان سارے رسولوں میں اللہ نے 4 پیغمبروں کو چنا 4 کتابوں کے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور نامی کتاب کے لیے چنا. حضرت ذرا بولو بھائی، حضرت داؤد علیہ السلام، کتاب کا نام زبور، کتاب کا نام. دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون سے پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کتاب کا نام توریت، کتاب کا نام. تیسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتاب کا نام انجیل. نبی کا نام حضرت عیسیٰ، کتاب کا نام انجیل. چوتھے پیغمبر ہم سب کے پیارے نبی، آدر والے نبی، ساری کائنات کے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے اوپر اللہ نے آخری چوتھی کتاب نازل کری. اس کتاب کا نام قرآن مجید. یہ جو چاروں کتاب اللہ نے نازل کری، زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید، یہ چاروں کتابیں کتاب اللہ ہیں. کیا ہے؟ کتاب اللہ. لیکن قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اور وہ 3 کتابوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں محفوظ نہیں کیا،
لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ ان 3 کتابوں کو سیکورٹی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ان 3 کتابوں کو مائنڈ میں یاد کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے اللہ نے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو ساری خصوصیات جو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے عطا کری، یہ اور کسی بھی پیغمبر کی کسی بھی کتاب یا کسی بھی صحیفے میں اللہ نے ان صحیفوں کو، ان کتابوں کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اسٹیٹس نہیں دیا جو قرآن مجید کو دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ قرآن مجید کتاب تھی کہ جس نے مکہ کی سرزمین کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہی وہ کتاب تھی جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تو اس بات کو اس وقت کے ناستک بھی، بڑے بڑے شعراء بھی ایکسپٹ کرتے کہ یہ کوئی کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی وحی کی جو صورت، وحی کے ذریعے جو پیغامات اللہ کے نبی تک پہنچتے، یہ کسی عام معمولی انسانی کلام تو دور کی بات ہے، یہ کسی شعراء، یہ ایسے شعراء کا کلام بھی نہیں بن سکتا۔ اسی جگہ پر آ کر رب کائنات نے جو اپنے محبوب پیغمبر کو اور سارے معجزات کے ساتھ جو ایک معجزہ قرآن مجید عطا کیا، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ بیوٹیفل اگر کوئی معجزہ تھا یا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نبیوں کے معجزات کا تعلق ان کی حیات، ان کی لائف، ان کی جیون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی کے جتنے معجزات تھے وہ ان کی جیون کے ساتھ تھے۔ میرے نبی چلے گئے، ان سارے معجزات کے دروازے بھی بند ہو گئے، لیکن قرآن مجید یہ واحد وہ معجزہ ہے جو جس طرح 1400 سال پہلے جس طرح یہ معجزہ تھا، آج بھی وہی معجزہ ایسا کا ویسا ہے، اور جب تک اس دنیا میں دین باقی رہے گا یہ معجزہ بالکل اسی طرح رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ جو دیکھتے ہیں آج کی سچویشن، آج کی جو میں اور آپ حالات کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں ہماری حالات کیا ہے، کہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سکھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے حضور موجود ہیں، اتنے مدرسے موجود ہیں، اتنے گھر موجود ہیں، اتنی مسجدیں موجود ہیں۔ کہیں پر بھی قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، ہر جگہ سیکھنا آسان ہے، ایزی ہے۔ اب تو جتنا دنیا فاسٹ چل رہی ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا وقت ہے، لوگ یوٹیوب سے بڑے مستفید ہوتے ہیں، قرآن کی مختلف شیخوں کی لحن میں سنتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اس کی قربانی کا اندازہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو آپ سنیے ان صحابہ کرام کا دور، آپ سنیے مکہ المکرمہ کا دور۔ وہ بھی کیا دور تھا جب اس زمانے کے صحابہ کرام کو صرف اس بات کے اوپر مارا جاتا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہ لاؤڈلی قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ علل اعلان قرآن مجید کو اس کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک آواز سے ایک آیت کو تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو معلوم تھا ان کا سب سے بڑا مجرم بننا یہی تھا، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے
آپ اس بات کی اسٹڈی کریے تاریخ اسلام کی، یہ صحابہ کرام جب اس کی تلاوت کرتے ان صحابہ کرام کے مار مار کر ان کے خون کو بہایا جاتا، وہ اپنے خون کو دیتے لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، ان کو شہید کر دیا جاتا، وہ شہید ہو جاتے لیکن قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، ان کے سنتانوں کو یتیم کر دیا جاتا لیکن وہ قرآن مجید کو نہیں چھوڑتے، وہ اس کی تلاوت کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا تو